تو انہی کے ہاتھ کا پودا لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک یہ ادارہ یہ بنایا کہ میں اپنے علاقے کے لیے یہ ادارہ بناؤں، جس میں پرائمری اسکول بھی ہے، جس میں فری تعلیم دی جاتی ہے، اس میں تجوید و قرات کی علیحدہ کلاسز لگتی ہے، جس میں حفظ و ناظرہ کی بھی کلاسز لگتی ہیں، جن میں طلباء و طالبات کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جو میرے والد محترم جو تھے، جنہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی ہے، جو ان کے بانی و فیض ہیں، تو یہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ہمارے چیئرمین جو الحاج سیٹھ محمد اشفاق صاحب، ان کی طرف سے وہ بھی ملا ہوا ہے۔ آپ مغیر حضرات سے تعاون کی بھرپور اپیل ہے، ہمارے چینل کی طرف سے بھی، قاری صاحب کی طرف سے بھی، اور اہل علاقہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ڈال رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امداد نیوز ٹی وی۔ جس طرح سے ناظرین، ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے سماجی اور سیاسی رابطے کو قائم رکھا جائے، وہاں ہمارے چینل کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم آپ تک ایسے لوگوں کی آواز بھی پہنچائیں جن کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آپ تک ایسے لوگوں کی آواز پہنچائیں کہ جن آپ کی دی گئی امداد سے ان کا بھلا ہو سکے اور کوئی نہ کوئی دینی کام کو سر انجام دیا جا سکے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں نواب پورہ کے علاقے میں، جہاں پر ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے دینی شخص سے کروانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے قاری عبد المالک، اور یہاں پر وہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ ایک دینی مدرسہ چلا رہے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مدرسے کے سامنے ایک عدد پلاٹ ہے جو کہ تقریباً 7 مرلے، جس کی رقبہ 7 مرلے ہے، اور اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1,40,40,00,000 روپے ہے، جس کے اندر سے قاری عبد المالک صاحب جو ہے وہ 7 لاکھ روپیہ بطور ٹوکن جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں، اور ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ 1,33,00,000 روپیہ بقایا ہے، جس کے لیے قاری عبد المالک صاحب نے جو ہے وہ ہم سے اپیل کی ہے اور عام عوام سے اپیل کی ہے، کیونکہ وہ وہاں پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ قاری عبد المالک صاحب کا کہنا ہے کہ میں جس طرح ہی اس رقم کی یہ جو ہے وہ پوری کی جائے گی، اور جب یہ اماؤنٹ پوری ہو جائے گی تو میں اس کو اپنے نام یا اپنے آنے والی نسلوں کے نام نہیں کرواؤں گا، بلکہ میں اس کو دین جو ہمارا مدرسہ ہے اس کے نام سے جو ہے وہ اس کو وقف کر دیا جائے گا۔ رہتی دنیا تک یہاں پر لوگ تعلیم حاصل کریں گے، اور آپ کی دی گئی امداد جو ہے وہ آپ کے لیے ثواب درین کا باعث بن سکے گی۔ میں یہاں پر موجود ہوں اور میں نے اپنی پوری تسلی کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ سارے ڈاکومنٹیشن بھی دیکھی ہے۔ ہم آپ تک کوئی بھی اس طرح کی فیک خبر پہنچانے کے بالکل قائل نہیں ہے کہ ہم آپ تک کوئی بھی اس طرح کی خبر پہنچائیں جس کا اصل وجود نہ ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی حضرات یہاں پر موقع پر موجود آ کے دیکھنا بھی چاہتا ہے تو پلاٹ بھی یہاں پر موجود ہے، قاری صاحب بھی یہیں پر موجود ہے، اور یہ مدرسہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ ہماری اسکرین کے نیچے آپ کو ان کا نمبر دیا جائے گا اور مکمل ایڈریس دیا جائے گا۔ جو بھی شخص یہاں پر امداد کرنا چاہتا ہے، مغیر حضرات جتنے بھی ہیں جو اس مقصد کے لیے امداد کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر باقاعدہ طور پر اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں اہل علاقہ کے سے بھی کہ واقعی یہ سچ ہے کہ نہیں۔ آئیں آپ کی جو ہے وہ بات چیت کرواتے ہیں قاری عبد المالک کے ساتھ اور پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا موٹو کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، کتنے عرصے سے آپ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، اس ادارے کو چلاتے ہوئے گزشتہ 25 سے 30 سالوں چلے ہیں۔ اس سے پہلے میرے والد محترم مسجد عربی حنفی ہے، اسی علاقے کی مسجد ہے، اس وقت سے وہ یہاں پہ ہیں جب یہاں پہ مٹی کی چنائی سے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ آج وہ ماشاءاللہ اس ٹائم وہ مسجد، وہ بھی آپ کے توسط سے، آپ لوگوں کے تعاون سے وہ مسجد کو ماشاءاللہ ابا جی نے بڑے ہی اسے تعمیر کروایا۔ خود اس میں تقریباً 35 سے 40 سال کی جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ امامت خطابت کی۔ پورا علاقہ کے لوگ وہاں انہیں جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہر گھر کے اندر سے ان کے تقریباً پشت در پشت ان کے شاگرد ہیں، ہر جگہ انارکلی کیا، یہ اچھرے میں کیا، لوہاری میں کیا، یعنی کہ شہر سے باہر کیا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی شخصیت پروکار شخصیت ہے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں پچھلے سال، تو یہ انہی کے ہاتھ کا پودا لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک یہ ادارہ یہ بنایا کہ میں اپنے علاقے کے لیے یہ ادارہ بناؤں، جس میں پرائمری اسکول بھی ہے، جس میں فری تعلیم دی جاتی ہے، اس میں تجوید و قرات کی علیحدہ کلاسز لگتی ہے، جس میں حفظ و ناظرہ کی بھی کلاسز لگتی ہیں، جن میں طلباء و طالبات کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں کتابیں ہیں، چاہے قرآن ہے، سپارے ہیں، کوئی چیز بھی ہے، ان کو فری دیا جاتا ہے۔ اس ٹائم تقریباً کتنی تعداد ہے آپ کے پاس طلباء اور طالبات کی جو اس ٹائم تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے پاس ہے؟ جی ہمارے پاس جو اس ٹائم بچے ہیں جی، مختلف شفٹوں میں تقریباً 250 سے 300 کی تعداد ہے، جس کے پاس ہمارا ریکارڈ ہے باقاعدہ۔ اہل علاقہ اس چیز کے گواہ ہیں، ان کے اہل علاقہ کے بھی بچے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں رہائش پذیر بھی ہیں۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر چیز جو مدرسہ خود افورڈ کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا اس کا کوئی اپنا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کوئی تعاون جو ہماری عوام تعاون کرتی ہے، جو ہمارے اہل علاقہ والے تعاون کرتے ہیں، اسی کے ذریعے چلتا ہے۔
میں اگر آپ سے گزارش کروں تو آپ یہ لیٹر جو ہے وہ ہماری عوام کو دکھائیں کہ آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ سے اور تصدیق شدہ ہے. یہ ہمارے جو میرے والد محترم جو تھے جنہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی ہے، جو ان کے بانی و فیض ہیں، تو یہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ہمارے چیئرمین جو الحاج سیٹھ محمد اشفاق صاحب، ان کی طرف سے وہ بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے اس پروگرام میں بھی تشریف لائے، جو ہمارا گزشتہ ہوا تھا اس میں دستار بندی ہوئی. اس میں بچوں کو تقریباً 150 سے 200 لوگ تقریباً بچے تھے، جس میں طلباء و طالبات جن کو ہم نے سنتیں وغیرہ دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اہل علاقہ کو اس بارے میں سارا علم ہے. یہاں پہ بہت بڑا پروگرام ہوا تھا ماشاء اللہ. آپ کے پاس صرف اس علاقے سے بچے آتے ہیں یا دوسرے شہروں کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کی رہائش کا کیسے بندوبست کرتے ہیں آپ؟ ان کے کھانے پینے کے معاملات کس طرح سے پورے ہو رہے ہیں؟ بس یہ جی ہماری عوام کا تعاون ہے جی، ہمارے اہل علاقہ کا، ہمارے باہر کے عوام کا سب کا تعاون ہے. جو باہر سے بچے آئے ہوئے جو رہائش پذیر ہیں، جو وہی ان کی کیا لیں سمجھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسی ذریعے سے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. باقی ہمارا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہمارا یہ چلتا ہو، یہ صرف عوام کا تعاون ہی ہے. اب آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دعوت دی ہے اور ہم یہاں پر آئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا بھی ہے اور ہم نے وزٹ بھی کیا ہے علاقے کا اور علاقہ مکینوں سے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی ہے. یہ جو سامنے پلاٹ ہے، یہ جو مدرسے کے بالکل سامنے پلاٹ ہے، یہ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کی جو مالیت ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کتنی ہے؟ جی اس کی مالیت ہے جی 1,40,00,000 روپے. اور اس میں سے کتنی رقم آپ ادا کر چکے ہیں؟ اس میں ہم 7 لاکھ روپیہ ہم ادا کر چکے ہیں، جس میں 1,33 ہم نے ابھی ان کو دینا ہے. اور وہ بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہوئی ہے کہ اگر ہم عید کے بعد ان کو دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں کنسٹرکشن کی اجازت ہمیں دے دیں گے. اگر تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے اگر پہلے دے دیا جائے جس میں، تو وہ ہمیں کنسٹرکشن کی اجازت دے دیں گے. بقیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں عید الاضحیٰ کے بعد کلیئر کر دیں. تو کیا یہ جو جگہ آپ خریدیں گے یہ مغیر زراعت کے تعاون سے، تو اس کو کس کے نام پر آپ جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ مدرسے کے نام ہی ہوگی. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے ہمارا کہ یہ اجارہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تا قیامت یہ قائم و دائم رہے. ہم نہ اپنے نام لگوانا چاہتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم نے جس پارٹی سے لے رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی یہی گزارش کی ہے کہ ہم اپنے نام نہیں لگوائیں گے، یہ مدرسے کے نام ہی وقف ہوگا جو بھی ہوگا. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے قاری عبدالمالک صاحب سے گفتگو کر رہے تھے ہم، اور ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ مدرسہ جو ہے وہ گزشتہ 40 سے 50 سال ہو گئے ہیں. پہلے ان کے والد صاحب یہاں پر اس مدرسے کو انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور وہ یہاں پر امامت بھی کرواتے رہے ہیں. اور تقریباً اہل علاقہ جو ہے ان میں سے کئی جو ایسے لوگ ہیں، کافی تعداد ہے ان کی جو ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں. اور اب وہ اس مدرسے کو کیونکہ یہ جگہ کم پڑ رہی ہے اور 200 سے 250 طلبہ اور طالبات کی تعداد ہے جو یہاں سے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مختلف شفٹوں کے اندر، جس کی وجہ سے یہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے سامنے والا پلاٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے. اس مدرسے کے سلسلے میں علاقہ مکین بھی یہاں پر موجود ہیں، محلے دار بھی ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا موقف جانتے ہیں کہ کیا وہ اس حق میں ہے کہ یہاں پر مدرسہ بننا چاہیے. کیا نام ہے آپ کا سر؟ محمد طارق. طارق بھائی، آپ کتنے عرصے سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں؟ میں پیدا ہی یہیں پہ ہوا ہوں. اور پھر آپ جانتے ہوں گے کہ قاری صاحب گزشتہ کتنے سالوں سے یہاں پہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے 20-25 سال تو ہو ہی گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو قاری صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا پیچھے مدرسہ ہے جو آلریڈی چل رہا ہے تو اس کی جگہ کم پڑ گئی ہے کیونکہ طلبہ اور طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جو یہ سامنے میرے پلاٹ ہے یہ مجھے مل جائے تو میں یہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھوں اور اس کو ایک پراپر مدرسے کی شکل دے دیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جگہ ویسے بھی چھوٹی پڑ رہی ہے، ماشاءاللہ بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور یہ جگہ چھوٹی ہے. آپ عام سوچ رہے ہیں اس بارے میں، اور یہ بالکل اچھا سوچ رہے ہیں کہ یہ جگہ بڑی ہونی چاہیے. آپ عام عوام سے جو مغیر حضرات ہیں ان سے کیا اپیل کرتے ہیں آپ؟ میں تو ان سے یہی کروں گا کہ بھئی ظاہر ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. دینی تعلیم دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، جگہ ان کو بڑی ملنی چاہیے. جی آپ نے سنا کہ علاقہ مکین ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 20-25 سال سے جو ہے وہ قاری صاحب یہاں پر عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ مدرسہ جو ہے یہ اب بہت چھوٹا پڑ گیا ہے کیونکہ طلبہ اور طالبات کی تعداد جو ہے وہ 200-250 سے کراس کر گئی ہے. تو اس سلسلے میں ان کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جگہ کی تعداد زیادہ چاہیے تاکہ جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طلبہ اور طالبات دینی تعلیم سے مستفید ہو سکیں. اور اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور مغیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس نیکی کے کام میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اسی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ علی خان آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.